بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی پر بنائی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان سلطان مراد اول کی مکمل بائیوگرافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ارطغرل غازی کی تیسری نسل میں پیدا ہونے والے سلطان مراد اول کیسے شخص تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی اتنے بڑے سلطان نے اپنے سکے بیٹے کو اندھا کروا دیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دوستو، سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے۔ آپ کے والد اورحان غازی کا جب انتقال ہوا تو سلطان مراد اول کو تخت نشین کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے وہ پہلے خلیفہ تھے جن کو سلطان کا لقب بھی دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کے والد اور دادا کو خلیفہ یا پھر سردار کے لقب سے ہی جانا جاتا تھا، اور پھر سلطان مراد اول اور ان کے بعد کے ہر خلیفہ کو سلطان بھی کہا جانے لگا۔ دوستو، سلطان مراد اول نے سلطنت کو سنبھالتے ہی یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور بڑی فوج لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، جب سلطان مراد اول تخت نشین ہوئے تب تک بازنطینی یعنی رومن بہت کمزور پڑ چکے تھے، کیونکہ ان کے بہت سے علاقوں پر اورحان غازی پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے۔ جہاں ایک طرف مسلمان یورپ میں دستے جا رہے تھے، وہیں دوسری طرف یورپ کی قومیں یعنی عوام رومن امپائر کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ اپنی حکومت کی ہار پر بڑا خوش ہوتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت عیسائی دو فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک طرف پاپائے روما تھے تو دوسری طرف فرانس کے پوپ۔ ان دونوں فرقوں میں نفرت اتنی زیادہ کہ وہ اپنے ہم مذہب کی فتح کے بجائے مسلمانوں کی فتح پر خوش ہوا کرتے تھے۔ سلطان مراد اول نے یورپ کی ان تمام کمزوریوں کا خوب فائدہ اٹھایا اور بڑی فوج لے کر یورپ میں داخل ہوئے اور بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے یورپ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اور جب یورپ نے دیکھا کہ ان کو روکنا تو ناممکن ہے تو قسطنطنیہ کے عیسائی شہنشاہ نے سلطان مراد اول سے صلح کر لی۔ عیسائی شہنشاہ نے ٹیکس اور جنگ کے وقت سپاہی دینے کا بھی وعدہ کیا۔ دوستو، چند سالوں بعد لالا شاہین نام کے ایک جنرل نے بلغاریہ میں گھس کر اس کے ایک شہر پر قبضہ کر لیا، جو تھا تو بلغاریہ میں لیکن رومن امپائر کے انڈر تھا۔ اس حملے اور قبضے کے بعد یورپ کی پوری قوم جاگ اٹھی اور سمجھ گئے کہ اگر ہم نے ابھی دفاع نہ کیا تو یہ عثمانی ترک پورے یورپ پر قبضہ کر لیں گے۔ اہل یورپ سمجھ چکے تھے کہ اب عثمانی کسی بھی وقت کہیں سے بھی حملہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عیسائیوں کے پوپ اربن نے ہنگری، بوسنیا، سربیا جیسے ممالک کے حکمرانوں کو پیغام بھجوایا کہ آپ تمام متحد ہو کر ایک بڑی فوج کے ذریعے عثمانیوں کو یورپ میں گھسنے سے روکیں۔ اس کے بعد تقریباً 6 یا 7 ممالک کی فوج نے عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے تھریس کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس بڑی عیسائی فوج اور عثمانیوں کا آپس میں ٹکراؤ دریائے ماڈیا کے پاس ہوا۔ ترک عثمانیوں کی فوج کا سپہ سالار شاہین لالا تھا۔ شاہین لالا نے سلطان مراد اول کا انتظار کیے بغیر ہی عیسائیوں پر زوردار حملہ کر لیا، اور حملہ ایسا کیا کہ عیسائیوں کی لاکھوں کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے اور مسلمانوں کے چھوٹے لشکر نے بڑی فوج کو تاریخی شکست دی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگ کی فتح کے بعد بلغان کا پورا علاقہ بھی مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ سلطان مراد اول نے یورپ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپنی سلطنت کا دارالخلافہ ایشیا سے یورپ میں منتقل کر دیا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے خطرے کو سامنے دیکھتے ہوئے اٹلی کا سفر کیا اور پوپ سے اس ساری صورتحال کی بات کی۔ عیسائی سلطان اٹلی سے واپس اپنے شہر قسطنطنیہ آ رہا تھا، اس کو راستے میں اغوا کر لیا تاکہ وہ شہنشاہ کی رہائی کے بدلے ایک بڑی رقم لے سکیں۔ یہ خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو شہنشاہ کا بڑا بیٹا پریشان ہونے کے بجائے بہت خوش ہوا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تخت پر قبضہ کر لیا، جبکہ چھوٹے بھائی نے دولت دے کر اپنے باپ کو آزاد کروایا۔ شہنشاہ نے آتے ہی حکومت سنبھالی اور بڑے بیٹے کو ملک بدر کر دیا۔ ملک بدر ہونے کے بعد شہنشاہ کے بیٹے نے
سلطان مراد اول کے بیٹے سے کسی طرح دوستی کر لی اور اس بات پر قائر کر لیا کہ دونوں اپنے اپنے باپ کو قتل کر کے خود حکمرانی کریں گے۔ لیکن دوستو، سلطان مراد اول آخر سلطان تھے۔ انہیں جیسے ہی اس بات کی خبر ملی، انہوں نے بغیر کچھ کہے اپنے بیٹے کو بغاوت کی سخت سزا دی۔ بغاوت کے جرم میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا۔ ابھی دوستو، سلطان مراد اول کی فوجیں یورپ کے شہر فتح کر رہی تھی۔ اس جیت نے یورپ میں رہنے والے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اور آخرکار پورے یورپ نے اتحاد کر لیا اور پھر بوسنیا، بلغاریہ، رومانیہ، البانیہ اور ان جیسے 7-8 ممالک نے مل کر اتنی بڑی فوج تیار کی کہ جو عثمانیوں کو آرام سے ہرا سکے۔ لیکن دوستو، جنگیں لشکر سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ یہاں ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی تاریخ میں پوری ایک کہانی ہے۔ اس جنگ کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ ناظرین، اس جنگ میں سلطان مراد اول کو بھاری نقصان ہوا، لیکن اس وقت سلطنت عثمانیہ کا ایک نام تھا اور چڑھتا ہوا سورج جس کو روکنا ناممکن تھا۔ اس جنگ میں آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس جنگ کو عثمانی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے بہانے سلطان مراد اول کے پاس آیا اور اپنا زہر آلود خنجر سلطان کو مار دیا۔ سلطان مراد اول 70 سال کی عمر میں اس زخم کو برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئے۔ آپ کے بعد سلطان بایزید اول تخت پر بیٹھے، جن کی مکمل ہسٹری ہم اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔